اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ بات چل رہی تھی ہماری کس چیز کے بارے میں؟ عیادت کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، حسن۔ عیادت یعنی بیمار کی مزاج پرسی کرنا، اس کی ملاقات کے لیے جانا، ٹھیک ہے۔ اور یہ عیادت خالی رشتہ داروں کے اوپر، رشتہ داروں کی فرض نہیں ہے کہ بس رشتہ داروں میں کوئی مریض ہو تو، بلکہ جو مومن مسلمان مریض ہو ان سب کی عیادت ہر مسلمان کا فریضہ اور ذمہ داری ہے، اس کے گردن پر حق ہے۔ گردن پہ حق ہے مطلب اس کے اوپر قرض ہے، یہ جب تک اسے اتارے گا نہیں جب تک اترے گا نہیں، اور اسے اتارنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بیمار کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے جانا ہے۔ اب میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جو ابھی تک ہم نے باتیں پڑھی سب چیزیں اسلام میں ہیں، ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ان سب میں سے یہ عیادت ایک ایسا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک حد تک موجود ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس سے ملاقات کے لیے اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم سب اسلامی جتنی تعلیمات ہیں ان کو جانیں اور ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ لہذا ہم اس کے بارے میں تاکیدات پڑھ رہے تھے کہ طریقہ آداب پڑھ رہے تھے۔ آخر میں جو ہم پڑھ رہے تھے کس کے؟ تیمارداری کی عیادت کے آداب۔ پہلا آداب کیا تھا؟ جب جائیں تو تحفہ، کوئی اس کی پسند کی چیز لے کے جائے، اس کے بارے میں حدیث بھی بیان کی۔ دوسرا ادب کیا تھا؟ کم سے کم اس کے پاس بیٹھیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ جتنا کم بیٹھے گا اتنا ثواب، عیادت کا ثواب اس کے لیے سب سے زیادہ ہے جو سب سے کم اس کے پاس بیٹھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی تھا کہ اونٹنی کے بیٹھنے جتنا ٹائم جتنا ہوتا ہے اتنی دیر تک ہونی چاہیے عیادت۔ تیسرا ادب جو ہے جو ہمیں عیادت کے وقت دھیان رکھنی ہے جس بات کو، مریض کی مزاج پرسی اور اس کے لیے دعا کرنا۔ خالی بیٹھ کے نہیں آ جانا ہے، سلام، دعا، خیر خبر، مزاج پوچھنا ہے اس کا، کیسے ہو، کیسی گزری رات، کیسا ہے، کیا بتایا ڈاکٹر نے، اور اس کے لیے دعا کرنا اور اسے ہمت بندھانا۔ اس بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے کہ تمام عیادت المریض، عیادت کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ ان یضع احدکم یدہ علیہ، کہ تم میں سے کوئی ایک کیا ہے، تم میں سے اگر کوئی عیادت کے لیے جائے تو اس کی عیادت کا پورا طریقہ، مکمل طریقہ یہ ہے کہ ان یضع احدکم یدہ، کہ اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں، علیہ، اس کے مریض کے اوپر رکھیں، وَيَسْأَلُهُ، اور اس سے سوال کریں کیفا ہوا، آپ کیسے ہو، اس سے پوچھیں کیسا ہے وہ، کیفا اصبحت، کیسا دن گزرا، کیفا امسیت، کیسے رات گزری، ٹھیک ہے۔ مکمل عیادت کیا ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے اس کے اوپر اور اس سے پوچھا جائے کیسے ہو، رات کیسی گزری، دن کیسا گزرا، اور وہ تمام تحیتکم المصافحہ، اور سلام کی تکمیل کیا ہے، مکمل سلام کیا ہے، خالی یہ نہیں سلام کر کے گزر گئے، سلام کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ مصافحات کیا جائے، خالی سلام ہی نہیں، مکمل سلام کیا ہے، سلام کر کے مصافحہ کیا جائے۔ تو مکمل اگر ہمیں عیادت کرنی ہے پوری تو کیسے کرنی ہے؟ مریض اگر کوئی ہے اس کے پاس جائیں اس کو عیادت کرنے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، اس سے اس کی حالت پوچھیں، خیریت پوچھیں، کیسے رات گزری، کیسے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اکرم نے، عود المرضى، مریضوں کی عیادت کیجیے، وتدعو للمریض، اور مریض کے لیے یہ دعا کرو، کون سی؟ فتقول، اور کہو اللہم اشفہ بشفائک،
پروردگارا اپنی شفا سے اس کو شفا دے، ودوائہ بدوائک، پروردگارا اس کی دوا کر اپنی دوا کے ذریعے سے، وعافہ من بلائک، پروردگارا اسے بلاؤں سے محفوظ رہا۔ مریضوں کی عیادت کرو، ان کے لیے یہ دعا کرو، اللہم، جو دعا ہے کون سی؟ اللہم اشفہ بشفائک وداوہ بدوائک وعافہ من بلائک۔ بار الہ اس سے اپنی شفا کے ذریعے شفا عطا فرما، اپنی دوا کے ذریعے اس کا علاج فرما، اور اسے اپنی بلا سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ تیسرا ادب۔ پہلا ادب کیا ہے؟ رعایت کرنا ہے جو ہمیں عیادت کے وقت تحفہ لے جانا ہے، اور تحفہ جو چیز ہو وہ اس طریقے کی ہو جو اسے رغبت ہو، اسے شوق ہو۔ دوسرا کیا ادب کا خیال رکھنا ہے؟ کم سے کم مدت میں عیادت ہونی چاہیے۔ تیسرا اس کے حال چال لینی چاہیے، مزاج پرسی، احوال پرسی کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 4 مریض کو تسلی دینا۔ چوتھا کیا ہے؟ اس کو تسلی دینا، دلاسا دینا۔ اگر ہمیں پتہ بھی لگ جائے کہ جیسے بیماری میں ہے، جتنا خطرناک مرض ہے یہ نہیں بچ پائے گا، تب بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہاں اسے جینے کی امید دلانی چاہیے۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی مرض ہے وہاں بیٹھتے ہی جمع ہو جائیں گے لوگ اور کہیں گے ہاں اس کو بھی بخار ہو گیا تھا، وہ بھی ایسے ہی تم جوان چلا گیا، اس کے سامنے بس یہ باتیں شروع ہو جائیں گی، وہ بیچارہ گھبرا جائے گا کہ یار بتاؤ کہیں میرے پہ مصیبت یہ والی نہ آ جائے۔ جی تھوڑا بہت مریض ہے اس کے پاس آ کے لوگ رشتے دار بیٹھ جائیں گے، اب بس ارے اس کے بیٹا کو بھی پتہ ہی نہیں لگا، تھوڑی سی بیماری میں چل بسا، وہ اس کی عمر ہی کیا تھی، ہاں بتاؤ اس کو بھی بس بخار آیا، پانی تو پیا تھا اس نے وہاں سے آ کے، باہر سے آ کے، وہ بھی چلا گیا۔ اس کے سامنے موت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں ہمارے ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی نا میم، جی مونیس نہال، تو کیا کرنا ہے؟ انما فاطمہ، جب بھی کسی بیمار کے پاس جائیں تو چھوٹی بیماری تو چھوڑیے، بڑی بیماری بھی اگر ہے تو اس کے سامنے ایسا کوئی ذکر نہ کریں جس سے اس کی ہمت ٹوٹے، حوصلہ ٹوٹے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مریض کو تسلی دینا اور اس کے ارادے اور نفسیات کو مضبوط بنانا، اس کی ہمت کو مضبوط کرنا بھی عیادت کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں بالکل الٹا کرتے ہیں، اسے اور ڈرا دیتے ہیں، اس کے پاس بھلے ہی اس سے نہ کہہ رہے ہوں، اس کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے گھر والوں سے ارے ہاں بتاؤ پتہ ہی نہیں لگ رہا آج کل حالات، گھر والوں کو ڈرا دیں گے، جی گھر والوں کو ڈرا دیں گے، مریض کو نہیں ڈرائیں گے تو مریض جب وہیں لیٹا ہے تو وہ تو ویسے ڈر جائے گا۔ اب جی وہ اس طریقے سے باتیں اس کے سامنے موت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جاتے ہی کہ بتائیے آج کل پتہ نہیں لگ رہا، تھوڑی تھوڑی بیماری میں انسان چل بس رہا ہے، اسے فلاں کے لڑکے کو دیکھو بخار آیا تھا، فلاں کا لڑکا تو باہر سے آیا تھا اس نے پانی پیا تھا۔ ہاں اتفاق سے ابھی یہ کامنی جو ابھی دہلی کی ہیں، پندھیڑی کی دہلی میں رہتی ہیں، ان کا کزن کل پرسوں میں نے ان کا اسٹیٹس دیکھا، جوان لڑکا تھا، 18-20 کا ہوگا بس، وہ باہر سے آیا۔ اسی لیے میں نے کہتا ہوں سب سے، اور اسی لیے ہمارے ہاں انجمن بہت سی جگہ دیکھا خیال نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک دفعہ ہم انجمن میں گئے تھے، بچے تھے جب تک اتنے بڑے بھی نہیں تھے، تو جلال پور انجمن گئی تھی امروہہ سے، تو ہم نے پوری رات میں نمبر جب آیا انجمن کا ماتم کیا، پھر صبح میں ماتم کیا، پھر تابوت اٹھا صبح میں، ایسے ہی ماتم کرتے کرتے دن کے 11-12 بج گئے تھے، پیاس کے مارے دم نکل رہا تھا۔ کسی غریب نے وہیں کے کسی آدمی نے سوچا بڑے بیچاروں کو یہ باہر سے اتنی دور سے کیا ہے، ان سے ماتم ہی کروائے جا رہے ہیں یار، یہ بالٹی بھر کے پانی لے آیا وہ، اور اس نے لا کے رکھ دی کہ پانی پی لو۔ وہ جو ہماری انجمن کے صدر تھے انہوں نے مٹی اٹھائی رہتا اور بالٹی میں ڈال دیا، ان کوئی پانی کو ہاتھ نہ لگا دے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ بعض جگہ ظاہر ہوتا ہے، جب انسان ماتم کرتا ہے تو اس کا جسم اندر سے بہت زبردست گرم ہوتا ہے، اور اس کا جو وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بڑھے ہوا ہوتا ہے، پلس بہت بڑی بھی ہوتی ہے۔ اب وہ لڑکا ابھی میں نے دیکھا اسٹیٹس، اس نے وہاں سے آیا ماتم کر کے، آ کے گھر پہ پانی پی لیا، دم نکل گیا، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، دم نکل گیا۔ تو اب پھر یہ ذکر ہو جائے گا، اگر کوئی بیمار ایڈمٹ ہے تو ایسے ایسے ذکر چھیڑ دیں گے جا کے کہ بتاؤ اس نے تو پانی پیا تھا وہ مر گیا، فلاں کا بچہ تو بتاؤ اس نے تو بیچارے کو بخار ہی آیا تھا، کچھ بھی تو نہ تھا، فلاں کو ایسا ہو گیا کچھ۔ اب وہ کیا ہوگا اس سے؟ اس کے گھر والے بھی گھبرائیں گے اور وہ بھی، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، آداب کیا ہے، آداب کیا ہیں عیادت کے، کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو اس کے ارادے کو چاہے بیماری خطرناک ہی کیوں نہ ہو، اس کی بچے گا نہیں، سب کو ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں مثلا، لیکن آپ نہ کہیں وہاں جا کے، اس کو صرف ہمت بنا لی ہے کہ ڈاکٹر تو کہتے ہی رہتے ہیں،
اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی کوشش جاری رکھیے، ہمت رکھیے۔ یہ بھی ایک عیادت کا حصہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ ہر بارے میں ایک حدیث مل جائے گی آپ کم سے کم، اذا دخلتم علی المریض، جب آپ مریض کے پاس داخل ہو، فنفسوا له فی الاجل، تو اسے زندگی کی امید دلاؤ، فإن ذلك لا يرد شيئا، آپ اگرچہ آپ کا اتنا کہنے سے کوئی فرق تھوڑی ڈال دے گا، بھائی میرے یہ کہنے سے بھائی ہمت رکھو آپ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، تو اس کے مرنے یا جینے سے فرق پڑے گا؟ ایسے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مرنا ہے تو مرے گا، بچے گا، بچنا ہے تو نہ بھی کہیں ہم تب بھی بچے گا۔ تو رسول کیا کہنا، آپ امید دلائیے اسے زندگی کی، اگرچہ کوئی فرق بھی نہ پڑے، لیکن اس کا دل ضرور مطمئن ہو جاتا ہے، مریض کا دل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک مومن کو خوش کرنے کے طریقوں میں سے، اب اس کی ہمت بنائیں گے آپ، تو ابھی تک جو آپ دیکھیے، آپ خدا نہ خواستہ ایسا کسی پہ وقت آئے، اگر آیا ہوگا، بیمار ہیں آپ اور کسی نے آپ کے اچھے سے تیمارداری کی، آپ کی عیادت کی، اور آپ کو ہمت دلائی کہ پریشان مت ہو، اس میں کیا رکھا ہے، یہ کوئی بیماری ہے تو اب صحیح ہو جاتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو پھر اس کی ہمت بن جاتی ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہمت بن جاتی ہے۔ پھر آپ ایسا دیکھ لیجئے گا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جی۔ پانچواں ادب کیا ہے عیادت کا؟ عیادت کرتے وقت مریض یا اس کے، ہاں یہ سب سے اہم ہے، یہ دو جو ہے نا، چوتھا اور پانچواں، اس کی ہمیں خاص رعایت کرنی، باقی کی تو اکثر رعایت کر ہی لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا تحفہ بھی لے جاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں بیچارے بدبخت ٹائپ کے، جتنے مالدار ہوں عیادت کرنے اگر چلے بھی جاتے ہیں تو خالی ایسے ہاتھ ہلاتے پہنچ جاتے ہیں، تو کلو 2 کلو کوئی فروٹ لے جا، کوئی اتنا سخت نہیں ہے کسی کے لیے، اور باقی کی چیز کی انسان رعایت کرتا ہے، نہیں کرتا سب کی ہے، لیکن تھوڑا زیادہ کر دیتا ہے بعض چیز میں، جیسے بیٹھنا اس کے پاس زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمت خیر خبر لیتے ہیں، یہ ہم رعایت کرتے ہیں، اس کو زندگی کی امید دلانی چاہیے، بس یہاں پہ ہم گڑبڑا جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے موت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں سب سے اہم جو ہے یہ ہے نمبر 5، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ گئے ہیں، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا چلو وہاں چائے ناشتہ بھی ملے گا، یا چائے ناشتہ، آپ کو معلوم ہے بھی اگر یہ حدیث پڑھ لیں گے، سن لیں گے، تو آپ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہمارے لیے جس کے ہم عیادت کے لیے گئے ہیں تو وہ چاہے وہ تھوڑا سا دور فاصلے پہ گھر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میں وہاں چائے بھی پیوں، ناشتہ تو دور کی بات، کیوں؟ کیونکہ ثواب کم ہوتا ہے، کیونکہ ثواب کم ہوتا ہے، ثواب زیادہ اللہ جو دے گا وہ زیادہ ہے، یا ناشتہ تھوڑا سا وہ زیادہ ہے؟ اللہ جی۔ عیادت کرتے وقت مریض یا اس کے اہل خانہ سے، مریض یا اس کے گھر والوں سے اپنی مہمانداری اور پذیرائی کی امید نہ رکھنی چاہیے، وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی رعایت کرتے ہوئے ناشتہ لے آئیں، آپ امید نہیں رکھیں، جلدی سے وہاں سے عیادت کر کے نکلیں، اور جہاں تک ممکن ہو انہیں اس سے منع کر دیں، اگر وہ لانے کے لیے نکلے گی تو نہیں کوئی نہیں لائے گا، ہم عیادت کرنے آئے ہیں، اور یہ لوگوں کو پیغام دیا جائے کہ بھائی آپ کس کس کے لیے کیا کیا بناتے رہیں گے، دن بھر مہمان آتے رہیں گے، ہمارا بھی نقصان ہے، ثواب کم ہوگا، اور آپ نہ کریں، دور سے آئے تو مجبوری ہے نا، ہاں ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا جہاں تک ممکن ہو، کیا مطلب ہے جہاں تک ممکن ہو انہیں منع کر دے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو اس سے منع فرمایا ہے، رسول نے منع فرمایا اس کام سے، کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے، منع فرمایا ہے، ان یاکل العائد عند العلیل، کہ عیادت کرنے والا مریض کے پاس کچھ کھائے، اس سے منع کیا ہے، کیوں، کیا نقصان ہے، فَيُحْبِطَ اللَّهُ أَجْرَ عِيَادَتِهِ، اللہ اس کے عیادت کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اگر وہ اس کے پاس کچھ کھائے گا تو اس کی عیادت کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے حدیث، اب بتائیے اس حدیث کو اگر ہم نے پڑھ لیا، جان لیا، سمجھ لیا، اور یہ بھی جانتے ہیں کسی عام شخص نے نہیں کہا، اس شخص نے کہا، اس ذات نے کہا کہ جس کی محبت میں پوری کائنات کو خلق کیا گیا ہے، جی، جس کی محبت میں جو مخلوقات میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں ہمارے رسول، تمام نبیوں میں ہر ایک میں سب سے افضل، یعنی یہ کہہ لیجیے مخلوق میں سب سے افضل ہے، بس مخلوق میں تو ہر چیز آئے گی نا، خدا کے علاوہ باقی سب چیز مخلوق ہے نا، مخلوق میں سب سے افضل شخصیت یہ کہہ رہی ہے، اور یہ حدیث ہم نے جان لی، تو آپ بتائیے اس کے بعد
کیا ہمیں یہ ایسا کرنا چاہیے کہ مریض کے پاس وہاں جائیں، کھائیں، بیٹھے بس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ناشتے پر منع کر دیجیے جتنا ممکن ہو سکے۔ خلاصہ یہ تو کتنی چیزیں ہوئی ہیں، یہ 5-6 آداب ہیں جو عیادت کے وقت ہمیں ہر مومن کو، مسلمان کو خیال رکھنا ہے۔ پہلا، اس کے لیے مرغوب تحفہ لے کے جائے۔ مرغوب یعنی جو اسے پسند ہو، جو اسے پسند ہو، خاص کر کے آپ کو لگتا ہے کہ اسے مثلاً بنانا پسند ہے، آپ کے لگے جائیے۔ آپ کو معلوم ہے اسے عطر پرفیوم پسند ہے، عطر لے جائیے۔ آپ کو معلوم ہے اسے فلاں چیز پسند ہے، وہ لے جائیے۔ اس سے کیا ہو؟ دوسرا، کم سے کم مدت میں عیادت ہونی چاہیے۔ کم سے کم مدت میں جائیے، بس کرنا کتنا ہے؟ مکمل عیادت یا بیان بھی کر دی لیجیے، حدیث میں کیا ہے؟ اس کے اوپر ہاتھ رکھے، کیفا ہوا، کیسا ہے وہ، یہ پوچھیے، کیسے رات گزری، کیسا دن گزرا، یہ پوچھیے، اور اسے زندگی کی امید دلائیے، ہمت بندھائیے، اور مہمانداری کی امید نہ رکھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہیلو وسیم، ساجد، جی انیس، مونیس، ہنا میم، انما فاطمہ معصومہ، ذکیشہ میم، انیسہ شیخ۔ خلاصہ یہ ہوا اس درس کا، اسلامی آداب کا ایک حصہ نیز مومنین کو خوش کرنے کا، اسلامی آداب کا ایک حصہ اور مومنین کو خوش کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے مریضوں کی، یہ اسلامی آداب کا حصہ بھی ہے اور مومنین کو خوش کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مریض کے پاس جب کوئی اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کو کتنا سکون ملتا ہے، ہوتا ہے جی، سکون کتنا ملتا ہے، اسے ہمت بنتی ہے اور دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں میری بھی کوئی وقار ہے سماج میں، میری بھی کوئی قدر و منزلت ہے سماج میں، کہ جو مجھے دیکھنے لوگ آ رہے ہیں۔ اسلام نے اس کو مومنین کا ایک حق قرار دیا ہے، یہ اور ہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جا رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں، اسلام نے اس کو مومنین کا ایک حق قرار دیا، حق ہے یہ، میرا آپ کے اوپر، آپ کا میرے اوپر حق ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک ماں باپ کے ہوں تبھی بھائی بہن کہلائیں گے، اسلام کی نگاہ میں ہر مومن آپس میں بھائی بہن ہے۔ اور اس کی ترغیب کے لیے، اس کو رغبت دلانے کا کمال یہ ہے کہ دیکھیے خداوند عالم کہہ دیتا کہ یہ ضروری ہے، حق ہے، یہ اتنا کافی تھا ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات اور خدا کے حکم کے سامنے سارے تسلیم خم کر لینا، پروردگار نے کہا یہ کرنا ہے، جی چشم حاضر ہوں سر آنکھوں پر، لیکن اس کی رغبت، اس کے ساتھ ساتھ رغبت دلانے کے لیے اس کا بے حد ثواب بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہے۔ خداوند عالم کتنا کریم ہے، ہم بندے ہیں جی، غلام اپنے آقا کی ہر بات مانتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ اس سے اس کی امید رکھتا ہے کہ مجھے پیسہ بھی دے کام کرنے کا، کیونکہ غلام ہے، ہم بندے ہیں، خدا ہم سے جو کام کو کہے ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن کتنا کریم ہے کہ ہم سے ہم کام کرتا ہے، اس کام کا فائدہ بھی ہمیں ہی، ثواب۔ بیماروں کی عیادت کرنے کے کچھ آداب ہیں، جیسے مریض کے پاس کم بیٹھنا، تو ہدیہ لے جانا، تحفہ، مزاج پرسی کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ہمت بڑھانا، اور مہمان نوازی اور پذیرائی کی امید نہ رکھنا۔ وہ الگ بات ہے کہ دیکھیے آپ نے وہ لگانے چلے، ناشتہ بنانے چلے، آپ نے روک دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، بہت ضد میں بھی کہہ دیا آپ نے کہ نہیں بھائی ثواب کم ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں مان رہے مثلا، وہ تو کہ نہیں بس، تو اب آپ ظاہر سی بات ہے، آپ خود اتنی تو آپ ہم میں بھی ہے، سب جانتے ہیں کہ اب ہم مجبور ہیں، انہوں نے کر لیا تو اب اتنا بھی تو انکار نہیں کر سکتے، وہ الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کسی کا کام کیا گیا اور اس نے اس کو پیسہ دے کے ادا کر دیا گیا تو کیا اس کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیے اگر کسی کو کوئی پیسے کی ضرورت تھی، مثال کے طور پر مان لیا ہم نے کہ وہ غریب نہیں تھا، مالدار تھا، لیکن وقتی طور پر اسے مثلا کہیں بزنس میں پیسہ لگانا تھا، اسے ضرورت پڑی، ٹھیک ہے، ہم نے اسے دے دیا، یا غریب ہی تھا مثلا، تو اب وہ اگر ہمیں واپس کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثواب کم ہو گیا، وہ ثواب پہ مدد کرنے والا اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مجھے کسی وقت پہ میرے کام آئی، اس کے بعد کبھی خدا نخواستہ آپ پہ وقت پڑے میں آپ سے زیادہ آپ کے کام آیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے میری ضرورت پہ مجھے 1 لاکھ دیے تھے اور میں نے آپ کی ضرورت پہ 5 لاکھ دیے تو میرا زیادہ ثواب ہو گیا، نہیں،
احسان نیکی کرنے والے کا نیکی کرنے والے کا احسان پہلے ہے، چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو، بعد والی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، پہل کا ثواب پہل ہی ہوتا ہے. سمجھے آپ لوگ؟ جی ہیلو، انما جی جی علی عباس ساحل، سمجھے عرفان؟ جی پہلا ہی ہوتا ہے. سوالات. نمبر 1، مریض کی عیادت مومنین کو خوش کرنے کا مصداق کیوں ہے؟ مریض کی عیادت کرنے جو ہے مومن کو خوش کرنا ہے، یہ ایسا کہ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے. نمبر 2، اگر عیادت ایک حق ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ حق ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کو پھر حق نہیں ہے کہ وہ حق ادا کرنے کے بعد کسی پہ احسان جتائے. جی جسے نہیں جا سکتا آدمی فون ہی سے خیریت لے سکتا ہے، جی فون جی ہی سے ظاہر خیریت. سی بات ہے کہ دور ہے زیادہ یا کچھ ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب کیسے بھی خیریت نہ لیں، ایسے خیریت لے سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے پاس جانے کا الگ ہی ثواب ہے، کیونکہ ابھی آپ نے پیچھے حدیث پڑھی کہ خداوند عالم قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پھٹکار لگا رہا ہوگا کہ میں بیمار تھا، تو میرے پاس عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہے گا یا خدا کہ تو ان سب چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہے، نہ تجھے کوئی درد ہوتا ہے نہ بیماری، تو کب بیمار ہوا؟ کہا کہ میرا فلاں مومن بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو آتا تو مجھے وہیں پاتا. یعنی خدا اس کے آس پاس اس کی رحمتیں ہوتی ہیں تو اس کی الگ ہی، اب آپ اس کے رحمتوں کے آس پاس جائیں گے تو اس کا فائدہ الگ ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. مریض کی عیادت. ہاں نمبر 3، خدا کی عیادت سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیے آگے سوال. خدا کی عیادت سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو خدا کی رحمتیں، فرشتے اس کے آس پاس ہوتے ہیں. جب انسان وہاں جاتا ہے تو خدا سے اور نزدیک ہو جاتا ہے، اس کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے. عیادت کے آداب مختصر طور پر بیان کیجیے. عیادت کے آداب اسلام نے یہ بیان کیے، جب جائے تو کچھ نہ کچھ تحفہ ہدیہ لے کر جائے، عیادت کم سے کم وقت میں ہو، اور جی تیسرا جی اسے اس کی احوال پرسی کرے، مزاج پرسی کرے، اس کے لیے دعا کرے. چوتھا اس کی ہمت بندھائے، جینے کی امید دلائے. پانچواں مہمان نوازی کی امید توقع نہ رکھے. عیادت کے کچھ فائدے بیان کیجیے. گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تمام حاجتیں پوری. خدا نے کیا کہا؟ تو میں وہیں پاتا، مجھے وہیں پاتا اور تیری تمام حاجتوں کا ذمہ دار میں ہوتا. حاجتیں پوری ہوتی ہیں. 70 صبح میں نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور رات شام میں نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اور جنت واجب ہو جاتی ہے. قبر کے اندر خدا ایک فرشتہ معین کرتا ہے جو محشر تک اس کے لیے استغفار کرتا ہے. اور کتنے فائدے چاہیے، اور خدا راضی ہو جاتا ہے. فائدے ہو گئے نہیں؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ.